ویلکم بیک. اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن صدر آصف زرداری کی میڈیا ایڈوائزر فرح ناز اصفہانی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے فارمر سینیٹر انور بیگ. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. فرح ناز، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، کیا پاکستان واقعی کنگال ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ اتنے پاکستان کی جو ہسٹری ہے 1947 سے آج تک، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے چند بننے کے بہت جلد فوت ہو گئے. لیاقت علی خان صاحب کی اساسینیشن ہو گئی، اور اس کے بعد ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ، دوسری ملٹری ڈکٹیٹرشپ، تیسری. پھر آپ نے دیکھا مشرف صاحب کی دور، پھر ہماری بی بی شہید واپس آتی ہیں اور ان کو اسی لیاقت باغ میں شہید کیا جاتا ہے. آپ کہنا چاہ رہی ہیں ایک لیڈرشپ کرائسس اور ملٹری ڈکٹیٹرشپس ریسپانسبل ہیں آج کے اکنامک میس کا اور باقی؟ اکنامک میس کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آج پاکستان اور پاکستانی لوگ، ہمارے عوام، ڈپریشن میں ہیں. اس لیے اتنے سالوں سے، صدیوں سے اتنا ان کو برداشت کرنا پڑا ہے، اور آج بھی جو انہیریٹڈ بھی پرابلمس تھے پہلے کے، جو مسائل تھے پہلے، جو ہم آج حکومت پاکستان ڈیل کر رہی ہیں ان چیزوں سے، اور آج بھی جو وار آن ٹیرر ہے، دہشت گردی کی جنگ، اتنے سارے داتا دربار میں سوسائڈ بامبنگ، کرسچنز کو کورٹ کے باہر قتل کرنا، کراچی میں. بالکل، یہ سارے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے کازز. اس میں ٹیررزم بھی ہے، لیڈرشپ کرائسس بھی ہے، ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی ہیں وچ آر ریسپانسبل. بیگ صاحب، فرح ناز نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم ڈپریشن میں ہے. کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن میں ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ فرح از رائٹ کہ اس ملک میں کوئی تقریباً 35 سال کے قریب ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد یہ دس از آئی تھنک دا سیکنڈ، نہیں، تھرڈ اوکیزن کہ جب پیپلز پارٹی پاور میں آئی ہے. اب جب ایک 9 سال کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، ظاہر ہے ان ملٹری ڈکٹیٹرشپ آپ سپریس رہتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے. اور پھر یو سین دا regime of General Musharraf in the last 9 years and particularly the last 2 years. وہ بات تو اپنی جگہ ہے، بٹ جب پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے، پیپلز پارٹی is the only political party today in this country, whether anybody likes it or not, that is based on facts، کہ ایک غریب آدمی کی پارٹی ہے، اور اس کے ایکسپیکٹیشنز اوور نائٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے آگے کہ دے وانٹ ریزلٹس. بالکل، اکراس دا پروونسز شاید واحد پارٹی ہے جو پریزنٹ ہو. فرناز، جو اب ہم نے لوگوں سے بات کی اس بارے میں کہ کیا پاکستان کنگال ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آج کی حکومت بھی اس کی رسپانسبل ہے. اور نہ صرف یہ کہ حکومت، جیسے آپ نے ملٹری ڈکٹیٹرشپس کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جی سیاستدان، سرمایہ کار، صنعت کار، فوجی جرنیل، سب لوگ شامل ہیں کہ پاکستان جو کنگالی کی طرف ایک جا رہا ہے، جو اکنامک سچویشن ہے ہماری، اس کے سب لوگ رسپانسبل ہیں. سلوشن کیا ہے؟ ہوپ کیا دیں گے آپ لوگوں کو؟ میں ہوپ تو ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان میں نہیں ہے، اور وہ یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ بار بار یہ بات کہی ہے کہ آج کوئی پاکستان کی جیل میں پولیٹیکل پرزنر نہیں ہے. لیکن اس سے عوام کو کیا فائدہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا؟ یہ تو سیاستدانوں کو فائدہ ہے. آپ کیا سیاستدان پاکستان کے سٹیزنز نہیں ہیں؟ تو حکمران ہیں. کس چیز کی حکومت؟ یہ الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں. عوام ہمیں ووٹ دے کے ہمیں ایوانوں میں اسی لیے پہنچاتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے کام کریں. آپ کو جمشید دستی پسند ہو یا نہیں، اسلام آباد کی ایلیٹ کو جمشید دستی پسند ہو یا نہیں، لیکن جب جمشید دستی واپس گئے اور الیکشن لڑے، کیوں جیتے؟ اس لیے جمشید دستی پاکستان
اور ان کی ہلکے کے لیے بالکل وہ تو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. آپ نے بات کی جمشید دستی کی, اس کے ساتھ فرناز ایک مورل بینکرپسی کی بھی بات آتی ہے اور اس میں فیک ڈگریز کا ایشو بھی چل رہا ہے. جو جاوید لغاری کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واز اٹ جسٹیفائڈ؟ جو محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کو ذوالفقار علی بھٹو آف انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لے کے آئے, جاوید لغاری کے ساتھ کیا ہوا؟ was arrested and then released on court orders. نہیں, His brother, HEC chairman کے brother. آپ کنفیوزڈ ہیں. ان کا جو شخص آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا نام فاروق لغاری ہے. He is an officer in the government of Sindh. Prime Minister took notice and that situation comes under the executive or it is being dealt with. یہ دو الگ الگ معاملے ہیں. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی سول سرونٹ یا جنرل یا سیاستدان کوئی بھی ہو, اگر وہ کرپٹ ہو تو بالکل ان کو پکڑنا چاہیے. فیک ڈگریز جن کی سامنے آ رہی ہیں ایچ سی کے مطابق, ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا؟ دیکھیں, فرسٹلی محترمہ بھی یہ بلیو کرتی تھی کہ جنرل مشرف نے یہ ڈگریز کا جو یہ پورا شروع کیا تھا ان نے اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ بڑے شیر جو تھے ہمارے سیاستدان جو صدیوں سے نمائندگی کر رہے تھے اپنے حلقوں کے, ان لوگوں کو ہٹانا تھا. ٹھیک ہے, اور تو مشرف نے یہ کر لیا. اور آن دی ادر ہینڈ جن لوگوں کے مدرسہ بالکل وہ ایک اور ایشو ہے. بیگ صاحب, یہ مورل بینکرپسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے فیک ڈگریز کا ایشو؟ دیکھیں جی, جہاں تک فیک ڈگریز کا تعلق ہے, آئی تھنک آئی ایم ویری کلیئر ان مائی مائنڈ. اگر کوئی فیک ڈگری ہے, دیر از اے لا آف دا لینڈ اور اس کے حساب سے اس پہ ایکشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا بڑا ایشو ہمیں نہیں بنانا چاہیے. اف اے مین از ڈسکوالیفائڈ ہی شوڈ بی آسکڈ ٹو لیو دا پارلیمنٹ اور ایک بائی الیکشن ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون اس وقت تھا, جیسے فرحان نے کہا, غلط تھا یہ, کیونکہ یہ جو گریجویشن کی جو ڈگری مشرف لے کے آیا تھا, he had some plan, that is why he introduced. بالکل وہ پلانز, اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہو چکی. فرناز, ڈپلومیٹک بینکرپسی کی بات کرتے ہیں. کیوبن امبیسڈر پاکستان چھوڑ گئے بغیر وزیر اعظم سے ملے, اور اس بارے میں خبریں بھی چھپیں, اور کیوبا کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک کلیدی کردار تھا. Does it represent a kind of diplomatic bankruptcy as well? نہیں, یہ تو اتنی چھوٹی سی اگزامپل آپ دے رہے. الحمدللہ ہمارے جو آج کل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ہمارے سارے جو ریجن کے جو ہیں ہمارے کنٹریز ان کے ساتھ, اور کنٹریز ان دا ویسٹ آلسو. لیکن اس میں ہلری کلنٹن یہاں پہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس بھی لگنا چاہیے. تو مائی پرسنل ویو ہے کہ ہر بندہ بندی پاکستان کے, ایگریکلچر میں ہوں, ٹیکسٹائلز میں ہوں, بینکنگ میں ہوں, لوئرز ہوں, کوئی بھی ہو, جب تک ہم لوگ ٹیکس نہ دیں, آپ دیتے ہم دیتے, اور بیگ صاحب ٹیکس چور کون ہے؟ بیگ صاحب ٹیکس چور کون ہے اس ملک میں؟ سب ہیں. میں آپ کو نہیں, آئی وانٹ ٹو فنش دس, سوری بیگ صاحب. دیکھیں, ہم لوگ آن ون ہینڈ جیسے میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم بھیک مانگتے دنیا سے. ہاں, لیکن کیوں مانگ رہے بھیک؟ اگر ہمارے اپنے لوگ پیسے اتنے محلوں میں رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کیسے لوگ. اس بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں ایک وقفے کے بعد, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.